السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ سبق ہے جی علم کی اہمیت اور فضیلت۔ علم کے معنی اور مفہوم۔ علم کے لغوی معنی جاننے اور آگاہ ہونے کے ہیں، جبکہ تعلیم کا لفظ دوسروں کو علم دینے اور سکھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں انسان کا حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ انسانوں کے اوپر جو خاص نعمتیں اور نوازشیں ہیں، ان میں سے علم کا عطا کرنا سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو چیز آپ کو عطا ہوئی وہ علم تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورۃ بقرہ ہے، آیت 21 ترجمہ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے کر اسے علم و عقل سے نوازا۔ علم کے ذریعے ہی انسان کے لیے ساری کائنات مسخر کر دی گئی۔ علم ہی کی وجہ سے انسان کو تمام باقی مخلوقات پر شرف حاصل ہے۔ علم ہی انسان کے لیے عظمت و شرف کی بنیاد ہے اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ عالم الغیب، علام الغیوب اور علیم بذات صدور جیسی صفات رکھتا ہے۔ تمام مخلوق کو اس کی ضرورت کا علم عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے جس نے زمانے عرب میں اسلام کا آغاز ہوا۔ دنیا کی اہمیت سے ناواقف تھی، اسلام نے علم کو قدر و قیمت بتائی اور لوگوں کو تحصیل علم کی رغبت دلائی۔ علم اور اہل علم کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیں گے۔ سورۃ المجادلہ آیت 11 ہے۔ یہاں بلندی درجات میں علم کو ایمان کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، 114۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ سورۃ ہے الزمر، آیت نمبر 9 ہے۔ علم اور اہل علم کی فضیلت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سنن ترمذی حدیث ہے جی 2682۔ ترجمہ ہے، اہل علم ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک سمجھدار والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے 222۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سنن ابن ماجہ میں ہے جی، ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم و اخلاق کے زیر سایہ اگر بہتر تربیت کا اہتمام ہو تو انسان میں اچھے برے کی تمیز، صحیح اور غلط کا امتیاز، خالق و مالک کی پہچان، اس کی مخلوق سے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ سیرت کردار کے اعتبار سے باوقار اور کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں علم حاصل کرنا فرض شمار کیا گیا ہے، جبکہ اپنے ماتحتوں، اولاد اور اہل خانہ کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ اس لیے علم و اخلاق کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تصور کیا جاتا ہے، بلکہ اخلاقی اور دیگر تمام تر صفات کی بنیاد علم ہے، جسے ہر صورت فوقیت دینا ایک مسلمان کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ ابھی اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ حصہ جی الف ہے، مندرجہ ذیل
سوال کا تفصیلی جواب تحریر کریں، پہلا ہے۔ پھر حصہ بے میں جی سوال ہیں 2، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہ جی علم کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ دوسرا ہے جی علم کی اہمیت سے متعلق قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ بیان کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ پہلا تفصیلی حصہ الف کا پہلا تفصیلی سوال یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، علم کی اہمیت اور فضیلت۔ اور جی حصہ جو بے ہے اس کے 2 سوال ہیں، مختصر سوال جو ہیں وہ اس کے 2 سوال ہیں، پہلا اور دوسرا۔ پہلا ہے جی یہاں سے علم کے لغوی معنی جاننے اور آگاہ ہونے کے، یہاں سے لے کے یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے۔ پھر دوسرے کا ہے ادھر سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یہاں سے شروع ہوگا دوسرا، اور یہاں سے چیزوں کے نام سکھا دیے، یہ دوسرا سوال یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پیج پہ آتے ہیں۔ پھر ہے جی جیم حصہ، مندرجہ ذیل سوال کے درست جواب کے سامنے درست کا نشان لگائیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث ہے علماء کرام، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا درست ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایکسرسائز اور سبق آپ کے لیے بچوں بہت انفارمیٹیو ہوگا۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔